बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूँ अज़रा फैसल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में कई मौके ऐसे आए जब अवाम की राय को दबाया गया, मगर 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ वो जमहूरियत के साथ एक बदतरीन मजाक था। अवाम ने अपनी उम्मीदें और ख्वाब लेकर वोट डाले, मगर चंद ताकतवर हाथों ने इन ख्वाबों को मसल कर रख दिया। आज जब इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं, वो फिर भी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। उनका पैगाम वाज़ेह है, ये ग़ुलामी नामंजूर। इमरान खान की क़यादत पाकिस्तानी सियासत में एक इनकलाब की मानद है। वो शख्स हैं जिन्होंने नौजवानों को सियासत में शऊर दिया, आम पाकिस्तानी को ये बावर करवाया कि उसका वोट अहम है, उसकी राय की कदर है और वो ग़ुलामी से निकल कर एक खुददार कौम बन सकता है। मगर 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो इस ख्वाब की तौहीन थी जो इमरान खान ने इस कौम को दिखाया था। पाकिस्तानी अवाम, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल ने हर दबाव, हर रुकावट के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया। उनके उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, मीडिया पर क्रैक डाउन किया गया, वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया ताकि पोलिंग के दिन भी धांधली के बेशुमार वाक़यात सामने आए। मगर फिर भी अवाम ने इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद नहीं किया। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया। ये महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक तल्ख़ हकीकत है। अगर अवामी मैंडेट को दबाया जाए, अगर वोट डालने के बाद अवाम की राय को मुस्तरद कर दिया जाए, तो फिर जमहूरियत की क्या हैसियत रह जाती है? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी को खुद से पूछना चाहिए। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो दरअसल पाकिस्तानी अवाम के इस हक़ पर डाका था जो आइन उन्हें देता है। मगर ये डाका महज वोटों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी एक कारी ज़रब थी, क्योंकि जब अवाम के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया जाता तो उसके असरात पूरे निज़ाम पर पड़ते हैं। इमरान खान ने अपने हामियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर बनाएं और एहतजाज करें। ये एहतजाज ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज अवाम खामोश रहे तो कल उनके बुनियादी हकूक़ भी छीन लिए जाएंगे। इमरान खान का कहना है, ग़ुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये जुमला किसी जज्बाती तकरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। तारीख़ हमें यही सिखाती है कि जो कौमें अपना हक़ मांगने से डरती हैं वो हमेशा महकूम रहती हैं। आज पाकिस्तानी अवाम के पास एक मौका है कि वो साबित करें कि वो एक जमहूरी कौम है, ना कि एक ऐसी भेड़ जो हर जुल्म को खामोशी से सहती रहे। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो तरसीलात ज़र में कमी करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर मुल्क भेजते हैं जो मौशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर वो इस हुकूमत पर अदम इत्माद का इज़हार करते हैं तो ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक मज़बूत पैगाम होगा कि पाकिस्तानी अवाम को उनके हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत न सिर्फ जमहूरियत के उसूलों से इनराफ़ कर रही है, बल्कि मुआशी और समाजी लिहाज से भी मुल्क को अंधेरों में धकेल रही है। आज मुल्क में मौशियत तबाह हो रही है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है और अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश जारी है। अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दामात, मीडिया पर पाबंदियाँ, सोशल मीडिया की आज़ादी को सल्ब करना, सियासी मुखालफिन को जेल में डालना, ये सब इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुक्मरानों को अवामी हमायत हासिल नहीं, इसलिए वो इस जबर का सहारा ले रहे हैं। इमरान खान ने अपने बयान में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की और बलोचिस्तान में पहले ही एहसास महरूमी का शिकार है और अगर वहाँ के अवाम को इंतखाबी अमल में शफाफियत नज़र ना आए तो इससे मज़ीद बदअतमादी पैदा होगी। इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक एक अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आएगी उस वक्त तक मुल्क में इस्तेकाम मुमकिन नहीं। इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत को बचाने के लिए, आज़ादी को कायम रखने के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अवाम को मैदान में आना होगा। ये फ़ैसला अब अवाम ने करना है कि आया वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे या खामोशी से इसे कबूल कर लेंगे। अगर अवाम आज खामोश रहे तो कल शायद उनके पास बोलने का हक़ भी न रहे। 8 फरवरी को क्या हुआ ये तारीख़ फ़ैसला करेगी, मगर इमरान खान की ये जदोजहद तारीख़ के उन सुनहरी अबवाब में लिखी जाएगी जहाँ हक़ के लिए लड़ने वालों का ज़िक्र होता है। वो आज जेल में हैं, मगर उनके अल्फाज, उनका पैगाम और उनका अज़्म पाकिस्तान के हर उस शहरी के दिल में गूंज रहा है जो जमहूरियत, इंसाफ और आज़ादी पर यकीन रखता है। तो नाज़रीन, जजेस के तबादले
اصل کہانی کیا ہے؟ جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بھی عدلیہ پر دباؤ، ججز کے تبادلے اور مخصوص فیصلے حاصل کرنے کے لیے غیر آئینی مداخلت کی شکایت سامنے آتی رہی ہیں، مگر ایک بار پھر یہی صورتحال ابھری ہے جہاں حکومتی سطح پر ججز کے تبادلوں کا ایک نیا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سیاسی رہنماؤں کے بیانات اور عدالتی حلقوں میں اٹھنے والی آوازیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ تبدیلیاں محض انتظامی نوعیت کی نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک مخصوص مقصد کار فرما ہے۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف نے 3 سینئر ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو سندھ ہائی کورٹ سے، جسٹس محمد آصف بلوچستان ہائی کورٹ سے، جسٹس سرفراز ڈوگر پنجاب سے۔ ممکنہ طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے پر فائز کیے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ تبادلے ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں ترقی پانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئے چیف جسٹس کے انتخاب کا موقع پیدا ہوگا اور حکومت کے لیے ایک مرضی کا جج تعینات کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تبدیلیوں کی آئینی اور قانونی بنیادیں مضبوط ہیں یا یہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی ہے؟ آئین پاکستان میں عدلیہ کی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے واضح اصول طے کیے گئے ہیں۔ آئین کے مطابق چیف جسٹس کو عدالت کے 3 سینئر ترین ججز میں سے تعینات کیا جانا چاہیے۔ اگر سینئر ترین جج کو نظر انداز کر کے کسی کم سینئر جج کو تعینات کیا جاتا ہے تو یہ اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ججز کی تقرری اور تبادلوں میں جوڈیشل کمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے اور کوئی بھی حکومتی مداخلت جوڈیشری کی آزادی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر ججز کے تبادلے کا مقصد حکومت کے خلاف کسی بھی ممکنہ عدالتی فیصلے کو روکنا یا موافق جج تعینات کرنا ہو تو یہ عمل آئین کے آرٹیکل A175 اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہوگا۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں جہاں مخصوص ججز کو آگے لا کر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ اگر عدلیہ کے داخلی فیصلے حکومتی خواہشات کے مطابق کیے جائیں تو یہ عدالتی خود مختاری کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ موجودہ حکومت کے مختلف اقدامات کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت پہلے ہی الیکشن قوانین میں ایسی ترامیم کر چکی ہے جس سے اپوزیشن کو قانونی محاذ پر چیلنج کرنے کا موقع کم ملے۔ سپریم کورٹ کے بعض فیصلوں کے بعد حکومت نے عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی جس کے ذریعے ٹریبیونلز کو زیادہ طاقت دی گئی۔ حکومتی فیصلوں پر تنقید کرنے والے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پیکا قوانین میں ترامیم کی گئی۔ یہ تمام اقدامات ایک بڑے منصوبے کا حصہ معلوم ہوتے ہیں جس میں عدلیہ، الیکشن کمیشن اور میڈیا کو قابو میں لا کر ہر قسم کی مداخلت کو ختم کرنے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ اگر یہ ججز کے تبادلوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور عدلیہ کو ایک سیاسی اعلی کار بنایا گیا تو اس کے کئی طرح کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد اس وقت ہی بحال رہتا ہے جب فیصلے آزاد اور غیر جانبدارانہ ہوں۔ اگر عدلیہ پر سیاسی اثر و رسوخ غالب آ گیا تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش بڑھتی رہی تو اپوزیشن جماعتیں اور دیگر حلقے اس کے خلاف شدید احتجاج کر سکتے ہیں۔ ایک غیر آزاد عدلیہ نہ صرف ملکی انصاف کے نظام کو متاثر کرے گی بلکہ پاکستان کی عالمی ساکھ پر بھی اثر ڈالے گی جو پہلے ہی انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے سوالات کے گھیرے میں ہے۔ اگر عدلیہ کو حکومتی دباؤ میں لایا گیا تو قانون کی حکمرانی شدید متاثر ہو سکتی ہے اور مستقبل میں عدالتی فیصلے عوامی اعتماد کھو سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو متحرک ہونا ہوگا۔ اگر ججز کے تبادلوں کے پیچھے کوئی غیر آئینی مقصد کار فرما ہے تو جوڈیشل کمیشن کو اس معاملے پر فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو چیف جسٹس کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ دینا ہوگا۔ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی اور جب اقتدار کی تبدیلی آئے گی تو یہی ادارے ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیا عدلیہ خود کو اس دباؤ سے بچا پائے گی یا پھر یہ ایک اور کمزور عدلیہ کی مثال بن کر رہ جائے گی؟ یہ سوال آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاقی دارالحکومت میں
صوبوں میں 3 ججز کے تبادلے کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ وکلاء برادری نے اس فیصلے کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے اس عدلیہ میں تقسیم ڈالنے اور ججز کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کا ہے۔ یہ معاملہ قانونی، سیاسی اور آئینی حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ججز کے تبادلے کا عمل صرف انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ اس کا براہ راست اثر عدلیہ کی آزادی، وکلاء برادری کے اعتماد اور عوام کے انصاف کے اصول پر پڑتا ہے۔ وکلاء برادری کا موقف ہے کہ اسلام آباد میں ججز کی تعیناتی کسی اصول یا طریقہ کار کے تحت نہیں بلکہ مخصوص سیاسی مقاصد کے تحت کی جا رہی ہے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ریاست علی آزاد نے اس معاملے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو لنڈے کا مال سمجھ لیا گیا ہے، یعنی جس کو جہاں سے چاہیں اٹھا کر جہاں مرضی تعینات کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ججز کی تعیناتی میرٹ پر ہو رہی ہوتی تو یہ سوال اٹھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں بھی تعینات کیوں نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر کسی بھی عدالت میں ججز کے تبادلے اور تعیناتی کا کوئی شفاف نظام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدلیہ کو مخصوص سیاسی یا انتظامی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کے چیئرمین علیم عباسی ایڈوکیٹ نے وکلاء برادری سے مکمل ہڑتال اور بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے وکلاء کو اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا۔ ان کے مطابق یہ صرف چند ججز کی تعیناتی کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ اگر ملک بھر کی بار کونسلز اس احتجاج میں شامل ہو جاتی ہیں تو حکومت اور عدلیہ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر احتجاج صرف اسلام آباد تک محدود رہا تو شاید اس کے نتائج بھی محدود ہی رہیں گے۔ وکلاء نے 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن اجلاس پر بھی اعتراض اٹھایا اور اسے بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو پہلے آئینی ترمیم پر فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے فیصلے ہونے چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وکلاء کا الزام ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں مخصوص سیاسی وابستگی رکھنے والے افراد کو جج بنایا گیا اور خدشہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی عمل دہرایا جائے گا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ عدلیہ میں ججز کی تقرری سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اور عدلیہ اس مسئلے پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اگر وکلاء کی احتجاجی تحریک زور پکڑتی ہے تو حکومت کو سنجیدگی سے معاملے پر غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ محض چند دنوں کی ہڑتال اور بیانات تک محدود نہیں رہے گا۔ پاکستان میں عدلیہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، ایسے میں اگر وکلاء اور ججز کے درمیان مزید دراڑیں پڑتی ہیں تو اس کا نقصان عام عوام پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔